الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلة القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی آخرت کی دولت کمانے کا ہے، اور جیسا کہ کل کے درس میں گزرا تھا کہ آخر عشرہ جو ہے یہ زیادہ محنت اور زیادہ عبادت اور زیادہ کوشش کرنے کا ہے، اور گزشتہ حدیث میں یہ بھی گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے کے اندر کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی صرف طاق راتوں کے اندر نہیں، صرف شب قدر میں نہیں، بلکہ پورے کے پورے 10 دنوں میں 10 راتوں کے اندر پورے عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے اور خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ تو شب قدر کی تلاش اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے کوشش اور زیادہ کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے آخر عشرے کو بھی کام میں لانا ہے اور اس میں بھی خوب عبادت کرنی ہے۔ اور اس عشرے کے اندر اصل عبادت کی وجہ، کثرت عبادت کی وجہ شب قدر کی تلاش ہی ہوتی ہے۔ جو بڑی بابرکت رات ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینے اگر شمار کیے جائیں تو ہماری آپ کی زندگی کے اعتبار سے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اب 83 سال 4 مہینے کی زندگی آج کے زمانے کے اندر بہت کم لوگ پاتے ہیں۔ اگر کوئی 80 سال تک پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ اس کی پوری زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر جو بچپن کے 10-15 سال ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں اس کو عبادت کا شعور بھی نہیں ہوتا، تو اس کی زندگی اتنی ہوتی ہے، اور اس میں بھی پتہ نہیں کتنے سال جو ہے وہ غفلت میں نکال دیتا ہے، کبھی کمانے کے چکر میں، کبھی شادی بیاہ کے چکر میں، کبھی بچوں کی خوشیوں کے چکر میں، کبھی گھر بار بنانے کے چکر میں، کبھی کاروبار سیٹ کرنے کے چکر میں، کبھی کسی چکر میں اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گزار دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی برکت سے اس کو 83 سال 4 مہینے کے بقدر جو ہے وہ ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور اس میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں خیر من الف شہر،
کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کیا نصیب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر ویسے ہی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے. فرض کا ثواب جو ہے وہ 27 گنا 70 گنا آگے تک بڑھ جاتا ہے، خوب بڑھ جاتا ہے. تو عبادات کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو شب قدر کے اندر جب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. اب ایک رات عبادت کر لی جاگ کر اللہ نے اتنا ثواب نصیب فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو. یعنی جس کو چند لمحے کی عبادت کی بھی فکر نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی چند لمحے کی عبادت کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ محروم ہے. اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں کتنی اہم رات کھو رہا ہوں، اور وہ دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے. تو وہ محروم ایسا ہے جیسے کہ ہر چیز سے محروم ہو گیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کسی تجارت کے اندر پیسہ لگائے اور پیسہ لگانا بھی اس کا یقینی ہو کہ اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، بہت نفع ہے، اور سامنے اس کے موجود ہے کہ یہ نفع موجود ہے، تو ایک آدمی تو اس کے اندر اپنا پیسہ لگا کر نفع حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا آدمی باوجود اس کے کہ اس کو بھی یقین ہے کہ اس کے اندر نفع یقینی ہے اور بہت بڑا نفع ہے اور یقینی نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنا پیسہ نہیں لگاتا، وہ پیچھے ہی بیٹھا رہتا ہے کہ چھوڑو کون لگائے پیسہ. تو ظاہر سی بات ہے جب نفع سامنے آئے گا تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ یقینی نفع کو کھو دیا اس نے. تو بالکل اسی طریقے سے شب قدر کا ہے کہ شب قدر کے ظاہر سی بات ہے کوئی نقصان تو ہے نہیں. اگر عبادت کرے گا تو ثواب ہی ثواب حاصل کرے گا، نفع ہی نفع حاصل کرے گا. عبادت کر کے نقصان نہیں ہے، عبادت کر کے فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے اندر نقصان انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، فائدہ ہی ملتا ہے. اللہ کے آگے ایک پیشانی بھی اگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ایک دفعہ بھی پیشانی ٹک گئی زمین کے اوپر، تو وہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی والی پیشانی ہو جائے گی، وہی سب سے بڑا سجدہ ہو جائے گا، وہی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہی جو ہے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو جائے گا. اب وہ کس وقت میں ہوتا ہے؟ آدمی لگا رہے، کسی وقت کے اندر بھی آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ لمحہ نصیب فرما سکتے ہیں. کوشش آدمی کرتا رہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رات جو آج 23ویں شب ہے ہو سکتا ہے یہی نصیب ہو جائے، یہی آدمی کے لیے قیمتی بن جائے، یہی انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی رات ہو جائے. تو اس لیے اس کے اندر خوب محنت کی جائے، خوب کوشش کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر ارشاد فرمایا کہ اگر شب قدر نصیب ہو جائے یا شب قدر جب آدمی تلاش کر رہا ہو تو اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے. اگر اپنے لیے مانگ رہا ہے فاعف عنی،
اگر سب کے لیے مانگنا چاہتا ہے کہ میری بھی بخشش فرما دیجئے، مجھے ہی معاف فرما دیجئے، میرے والدین کو ہی معاف فرما دیجئے، میری اولاد کو ہی معاف فرما دیجئے، تو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ سب کی نیت کر لے، سارے مسلمانوں کی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ سب کا ثواب اس کو بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ان راتوں کی، طاق راتوں کی، شب قدر کی راتوں کی، ان راتوں کے اندر یہ مانگنے کی دعا ہے، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ شب قدر ہے، مانگنے کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خوب دولت مانگ لو، اس وقت میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے گھر مانگ لو، اس وقت میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز مانگ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، کہ معافی مل گئی تو سب کچھ مل گیا، معافی مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس لیے معافی مانگ لو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تو تمہیں سب کچھ نصیب ہو جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے جس سے جب کوئی خوش ہو جائے تو اس کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیکھتا ہے۔ ناراضگی ہوتی ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اس کو دوں نہ دوں، اس کو نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ اس سے ناراض ہوں میں، اس نے یہ غلطی کی ہوئی ہے، اس نے میرا یہ نقصان کیا ہوا ہے، تو آدمی بھی سوچتا ہے کہ اس کو نہیں دینا۔ لیکن جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، اس کے اوپر ہر چیز لوٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب معاف فرما دیں گے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ نصیب بھی فرما دیں گے، تو اس لیے سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جتنی بھی احادیث میں دعائیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کو طلب کیا گیا ہے اور معاف کرنے کو کہا گیا ہے، یہ تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ والدین کو ناراض کر دیا تو صرف یہ اللہ سے معافی مانگ لینے سے نہیں ہوگا، والدین کو راضی کرنا پڑے گا۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا دی ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حق بھی اس کو دینا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے دوسرے کا یہ حق دبا لیا، دوسرے کو یہ تکلیف دے دی ہے، دوسرے کو یہ پریشان کر دیا ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ اس کے دل میں میری محبت ڈال دیجئے، آپ اس کے دل میں میرا رحم ڈال دیجئے، آپ اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دعا اللہ سے مانگے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈال دیں گے، اور جو ہے وہ معافی مانگنا آسان بھی ہو جائے گا، اور دل جو ہے وہ خود بخود ہی مل جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ رات بڑی قیمتی ہے، ان راتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ سے خوب مانگا جائے اور اس دعا کی کثرت کی جائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔